آیت نمبر 29 سورۃ الاعراف۔ کیا تم کہہ دیجئے حکم دیا میرے رب نے انصاف کا۔ اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ ہر معاملے میں انصاف کرو، کہیں پہ بھی بے انصافی کا دامن نہ پکڑو، اور سیدھا رکھو اپنے چہروں کے رخ کو ہر نماز کے وقت، یعنی اپنی نمازوں کے ٹائم میں اپنے چہروں کو سیدھا رکھو، خانہ کعبہ کی طرف رکھو اور پکارو اسے خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کو جب پکارو تو خالص کر کے پکارو، کسی قسم کی آلائش نہ ہو، دلوں میں خیالات اور ہوں، زبان پر اور ہوں، اور اللہ کے بجائے کسی اور سے مانگا جائے، کسی اور کو پکارا جائے، نہیں، خالص اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، اور خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور دین کو بھی اس کے لیے خالص کر دو، دین بھی اس کا، قرآن بھی اس کا، رسول بھی اس کا، تو پھر اس کے لیے ہر چیز کو خالص کر لو، جیسا کہ اس نے ابتدا کی تمہاری، یعنی کہ جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا جب تم اس دنیا میں آئے تھے، ہر طرح کی منافقت سے، شرک سے، ملاوٹ سے پاک، بالکل خالص اور یکسو تم لوٹو گے، ویسے ہی تم لوٹو گے، یعنی دوبارہ پیدا ہوگے، یعنی جس طرح سے تم پہلے دنیا میں آئے تھے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دیں گے تو بالکل ویسے ہی ہوگے تم۔ اب اس میں دوبارہ جو اس کی انسان کی پیدائش ہے، اس میں اس نے کرنا کیا ہے کہ اگر اس نے زندگی گزاری اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تو وہ ویسا ہی ہوگا جیسے وہ دنیا میں آیا تھا انسان، ہر گناہ، غلطی اور کوتاہی سے پاک، اور اگر اس نے اپنی زندگی بے راہ رویوں میں گزاری تو پھر یقیناً وہ ویسا نہیں ہوگا، اس کے اپوزٹ ہوگا۔ یہاں پہ بھی ہماری دعا کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ساری زندگی میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ قبروں میں سے زندہ اٹھا کے کھڑا کریں، زندہ کریں دوبارہ، تو ہمارے لیے فخر کا مقام ہو کہ ہم نے زندگیاں ایسے گزاری ہوں کہ ہم فخر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں پیش ہو سکیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہم پہ فخر ہو کہ ہم اس کے امتی ہیں، ہم نے زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق ان کو احکامات کو بجا لاتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری آخرت بھی سنور جائے، آمین ثم آمین۔ ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق کے، اب دو فریقوں کی بات ہو گئی کہ ایک فریق کو تو ہدایت دی اور دوسری فریق کے لیے کیا بات ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ حق علیہم الضلالۃ، ثابت ہو گئی اس پر گمراہی، انہم، بے شک ان کو، اتخذوا، ان سب نے بنا لیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ویحسبون، اور وہ سب گمان کرتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، مہتدون، سب ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذو، تم پکڑو، اختیار کرو، زینتکم، اپنی زینت کو، عند کل مسجد، ہر سجدے نماز کے وقت، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور تم سب پیو، ولا تسرفوا، اور نہ تم سب اسراف کرو، انہ، بے شک وہ، لا یحب، وہ نہیں پسند کرتا، المسرفین، اسراف کرنے والوں کو۔ میننگس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ دونی، سوائے، یحسبون، وہ گمان رکھتے ہیں، یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، اور اس رکوع میں ہمارے پاس عربک کا ورڈ کوئی بھی نہیں ہے، باقی میننگس کو دیکھتے ہیں۔ دلالت، دلالت، گمراہی، اتخذوا، اخذ، ماخوذ اور ماخذہ، اولیاء، ولی، ولایت، اولیاء کرام، مہتدون، ہدایت، ہادی برحق، زینتکم، زیب و زینت، مزین اور تزین، عند اللہ، ماجور اور عند الطلب، کلو، اکل و شرب اور معقولات، اشربو، اکل و شرب، شربت اور مشروبات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تصرفو، اسراف سے ہے، لا تعداد، لا علاج اور لا محدود، یحبو، حب، محبوب اور محبت اور حبیب کے لیے ہم بولتے ہیں۔ یہ ورڈز ہیں ہمارے پاس، عربک کے ورڈز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب آیت نمبر 30 کے شروع میں دو فریقوں کی بات ہو گئی کہ ایک فریق کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی اور دوسری کی ثابت ہو گئی ان پر گمراہی، یعنی کہ دوسری فریق جو تھی وہ گمراہ رہی۔ بے شک انہوں نے بنا لیا شیطانوں کو دوست اللہ کے سوا،
یعنی جو گمراہ فریق ہے اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا، کس کے؟ اللہ کے سوا، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہی ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، حالانکہ ان پر گمراہی مسلط بھی ہو گئی اور انہوں نے شیطانوں کو اپنے دوست بھی بنا لیا، اللہ کے سوا ان کو اپنا حامی و مددگار بنایا، انہی کی روش پر وہ چلے۔ آیت نمبر 31، اے اولاد کی آدم، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 3 آیات کنسیکٹیولی ہیں، بیچ میں 1-2 آیات اور آئی ہیں جس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا اے آدم کی اولاد باقاعدہ نام سے۔ پکڑو، اختیار کرو اپنی زینت ہر نماز کے وقت۔ اب زینت پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں، لباس کو کہا گیا ہے کہ ہر نماز میں اپنی زینت کو اختیار کرو، پکڑو، یعنی اپنے لباس کا خاص خیال رکھو، وہ پاک و صاف ہو، وہ بہترین ہو، اور وہ ہر لحاظ سے جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہو۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں کسی شادی ایونٹ، کسی فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، بہترین لباس زیب تن کرتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے ایمان کے امتحان کا موقع ہے کہ جب ہم اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، تو اس وقت ہم اپنے لباس کا خیال کیوں نہیں رکھتے کہ لباس بہترین ہو، اچھا ہو، صاف ستھرا ہو، اس پہ خوشبو لگی ہو، یہ سارا کچھ۔ اور ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم فنکشنوں سے آ کے اس لباس کو جو ہم تیار ہو کے وہاں پہ پہن کے جاتے ہیں اس کو اتار کے سجا سنوار کے ہینگروں میں ٹانگ دیتے ہیں، اور سب سے پرانا لباس اور شاید دوپٹہ کوئی، قمیص کوئی اور شلوار کوئی، وہ پہن کر ہم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جس لباس میں ہم کسی بھی شخص کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، اس لباس میں ہم مالک حقیقی کے آگے کیوں پیش ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے۔ ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور نہ اسراف کرو، فضول خرچی نہیں کرنی، جو دیا ہے صبر و شکر کے ساتھ کھاؤ، مگر وہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو بھی پسند نہیں کرتا، کہ زینت بھی دکھاؤ، لباس بھی پہنو، بہترین کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، بیجا استعمال نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زینت، جس کو کہا گیا ہے لباس، اسے بہترین طریقے سے سنتوں کے مطابق پہننے کی توفیق دے، نمازوں میں خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، اور اسراف سے بچائے، اور رزق حلال طیب وافر عطا کرے، اور ایسا رزق دے کہ ہم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے نہ تھکیں، اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔